یہ میں تاریخ پڑھ رہا تھا تو تاریخ کے اندر ایک واقعہ لکھا تھا، میں نے چاہا کہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت، واقعہ کوئی آج کا نہیں تھا، یہ واقعہ 1953 کا ہے۔ آزادی تحریک ختم نبوت کا مسئلہ چل رہا تھا، احتجاج جیسے ہوتے رہتے ہیں، ہو رہے تھے، تو حضرت ایک 7 سال کا منا باہر نکلا اس احتجاج میں شامل ہونے کے لیے۔ گرفتاریاں ہونے لگی جو کہ ہوتی رہتی ہیں، یہ عام دستور ہے۔ بہرحال اس گرفتاریوں میں اس 7 سال کے بچے کو گرفتار کر لیا۔ جب وہ جو ایس ایچ او کے سامنے گیا، اس نے کہا کہ مرغا بنو۔ مرغا بن گیا، بچہ چھوٹا تھا، کہنے لگا کہ بتا میں تمہیں کیا سزا دوں، کتنے کوڑے ماروں۔ تو وہ بچہ مسکرا کر کہنے لگا، ایس ایچ او صاحب بس میرا یہ قانون ہے، اصول ہے، آپ کو جتنا دل چاہتا ہے مار لے، لیکن یاد رکھنا جو قیامت میں جتنے برداشت کر لو اتنے مجھے مار لو۔ بس یہ بات کرنی تھی کہ وہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ایس ایچ او کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا کیا کہا تو نے؟ پھر دہرایا۔ اس نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مرغا بن جاتا ہوں، جتنے کوڑے قیامت کے دن آپ برداشت کر لو وہ مجھے مار لو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے اس کے قدم چوم لیے کہ بیٹا آپ اتنے چھوٹے سے، اتنے سے تو یہ کہاں سے سیکھا؟ تو حقیقتاً جو تاریخ یہ چلی ہے، اور صحابہ کرام کا دور، پہلے یہ دور تھا کہ والدین اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے صحابہ کے جہاد کے قصے سناتے تھے۔ اب چونکہ دور ہو رہے، اب تو کارٹون، اماں بھی فلم دیکھ رہی ہے، ابا بھی دیکھ رہا ہے، تو بچہ بیچ میں پھر جہاد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کی جزا کیا ہے نا، جو کام کرتا ہے ختم نبوت کی تحریک پر جزا کیا ملتی ہے؟ لیکن جزا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، شفاعت ہے، اور یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر مختصر لفظوں میں اگر دیکھنا چاہیں تو میں یوں عرض کروں کہ حضور غازی علم الدین شہید کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو جزا کا جواب مل جائے گا، کیونکہ ہر رات کملی والے مدینے کے تاجدار جیل میاں والی کے اندر غازی علم الدین کو زیارت سے مشرف فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت غازی ممتاز حسین قادری۔ اور اس دور میں آپ اگر کہیں کہ اور آسان کریں تو یوں دیکھ لیں کہ منارہ پاکستان آج تک گواہ ہے، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ساری زندگی ختم نبوت پر پہرا دیتے گئے، لیکن جزا دنیا میں یہ ملی جب انتقال ہوا تو 1.5 کروڑ لوگ منارہ پاکستان میں کھڑے ہیں، داتا دربار تک لوگوں کو صف بنانے میں جگہ نہیں مل رہی۔ کیوں؟ وہ اس لیے آ رہے ہیں، آ نہیں رہے، ان کو بھیجا جا رہا تھا۔ پھر وہ آپ فرمایا کرتے تھے، ان کے وصال کے بعد ایک کلپ چل رہا تھا کہ جب روح میرے پیران خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا۔ تو ہماری عقیدت یہ کہتی ہے جس طرح انہوں نے کام کیا اور جس طرح پھر جنازے پہ مالکوں نے بندے بھیجے تو یقیناً جب وہ گئے ہوں گے تو روزے سے آواز آئی ہوگی، دیکھو دیکھو میرا فقیر آ رہا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔